میں کبھی حیرت سے اس کی طرف دیکھتا تھا، کبھی اس کے ہاتھ میں پکڑے اخبار کو دیکھتا تھا، کبھی اس کے گرد جمع ہجوم پر نظر ڈالتا تھا اور کبھی پریشانی کے عالم میں دائیں بائیں بھاگنے کا راستہ تلاش کرتا تھا۔ لیکن میرے پاس اس کی بات سننے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ نیچے فٹ پاتھ پر بیٹھ گیا۔ اس نے اخبار کھول کر سامنے بچھایا، جیب سے مارکر نکالی اور ایک 3 کالمی خبر پر نشان لگا کر بولا، میں مرنا چاہتا ہوں، زہر کھا کر، ٹرین کے نیچے کود کر یا دریا میں چھلانگ لگا کر مرنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ میری مدد کریں گے؟ میرے لیے اس کا یہ مطالبہ حیران کن تھا۔ میں بھی نیچے فٹ پاتھ پر اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اس نے اخبار میری طرف کھسکا دیا۔ یہ کل کی خبر تھی اور میں سارا دن ٹیلی ویژن چینلز پر یہ خبر سنتا رہا تھا۔ یہ لاہور شہر کے علاقے شاہپور کانجراں کے رکشہ ڈرائیور اکبر علی کی خبر تھی۔ اکبر علی شدید معاشی بحران کا شکار تھا۔ یہ قرضوں میں جکڑا ہوا تھا اور محنت مزدوری سے اس کا گزارا نہیں ہوتا تھا۔ چنانچہ وہ حالات سے دل برداشتہ ہو گیا۔ اس نے زہر خریدا۔ یہ اپنی بیوی اور 5 بچوں کے ساتھ کمرے میں بند ہوا۔ اس نے سب سے پہلے خود زہر کھایا اور اس کے بعد اپنی بیوی اور بچوں کو زہر کھلانا شروع کر دیا۔ یہ ابھی اپنی بیوی اور 3 بچیوں کو زہر کھلانے میں کامیاب ہوا تھا کہ اس کی طبیعت بگڑ گئی اور اس نے قے کرنا شروع کر دی۔ اکبر علی کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے اس کے 2 بچے زہر خانی سے بچ گئے۔ اکبر علی، اس کی 10 سال کی بیٹی نادیہ اور 7 سال کی ایمن فوری طور پر جاں بحق ہو گئے، جبکہ اس کی بیوی مزمل بیوی اور 16 سال کی بیٹی بینش کو تشویشناک حالت میں ہسپتال پہنچا دیا گیا، جہاں ان کی حالت نازک ہے۔ یہ کل 16 جون 2010 کے دن ٹیلی ویژن چینلز کی ہاٹ نیوز تھی۔ تمام چینلز سارا دن متاثرہ خاندان کو دکھاتے رہے تھے۔ میں خبر دیکھتے ہی سارا ماجرا سمجھ گیا اور میں نے اس سے پوچھا کہ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ اس نے ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھا اور بولا، میں آج کا اکبر علی ہوں، میرے بھی 5 بچے ہیں۔ میں بھی اکبر علی کی طرح راولپنڈی میں رکشہ چلاتا ہوں۔ میں بھی اکبر علی کی طرح اپنے بھائی کے ساتھ مکان شیئر کرتا ہوں اور ہم بھی اکبر علی کی طرح 2 کمروں کے مکان میں 13-14 لوگ رہتے ہیں۔ میں بھی 12 گھنٹے رکشہ چلاتا ہوں، لیکن اس کے باوجود گھر چلانے، بجلی، گیس اور پانی کے بل دینے، بچوں کی فیس ادا کرنے، والدین کے لیے دعاؤں کا بندوبست کرنے، کیبل کی فیس دینے اور بچوں کی کتابیں خریدنے سے معذور ہوں۔ میں نے یہ خبر پڑھی۔ مجھے اکبر علی کے مرنے کا بہت افسوس ہوا، لیکن رات کو یہ افسوس خوشی میں تبدیل ہو گیا۔ چنانچہ میں نے اکبر علی جیسی موت مرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میری حیرت پریشانی میں تبدیل ہو گئی۔ میں نے اس سے پوچھا، اکبر علی کی موت میں خوشی کا پہلو کہاں ہے؟ اس نے کہہ لگایا اور سنگل کالم کی ایک دوسری خبر پر بھی سرکل لگا دیا۔ میں نے آگے جھک کر خبر دیکھی۔ یہ وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف کی طرف سے متاثرہ خاندان کے لیے 10 لاکھ روپے امداد کا اعلان تھا۔ میں نے خبر کی تفصیل پڑھی تو پتہ چلا کہ میاں شہباز شریف اکبر علی کی بیوی اور بچی سے ملاقات کے لیے ہسپتال پہنچے، ان کی خیریت معلوم کی اور واپس جاتے ہوئے انہوں نے پنجاب حکومت کی طرف سے متاثرہ خاندان کے لیے 10 لاکھ روپے نقد بچوں کی تعلیم اور علاج کا خرچ برداشت کرنے کا اعلان کر دیا۔ میں نے خبر پڑھ کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ زہریلی انداز سے بولا، اکبر علی جیتے جی اپنی بیوی، اپنے بچوں کو خوشحال زندگی نہیں دے سکا، یہ انہیں علاج اور تعلیم کی سہولت بھی فراہم نہیں کر سکا، لیکن اس نے جوں ہی خودکشی کی، پاکستان بھر کا میڈیا اس کے گھر پہنچ گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب خود چل کر اس کی بیوی اور بچوں کے پاس گئے۔ انہوں نے ان کو 10 لاکھ روپے بھی دیے اور تعلیم اور علاج کی سہولت بھی۔ مجھے یقین ہے آج کل میں وفاقی حکومت کو بھی اپنی ذمہ داری کا احساس ہو جائے گا اور یہ بھی اکبر علی مرحوم کے زندہ بچ جانے والے بچوں کو 5-10 لاکھ روپے دے دے گی اور یوں اکبر علی مرنے کے بعد 20-25 لاکھ روپے کا مالک ہو جائے گا۔ وہ رکا۔ اس نے لمبی آہ بھری اور بولا، آپ کرگستان میں مرنے والے پاکستانی طالب علم علی رضا کا معاملہ بھی دیکھیے۔ علی رضا کی نعش واپس آئی تو ہمارے وزیر خارجہ نے نعش کو کندھا دیا۔ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے شور کوٹ میں علی رضا کے گھر فون کیا، اس کے والدین کے ساتھ تعزیت کی اور علی رضا کی بہن اور بھائیوں کے تعلیمی اخراجات وفاقی حکومت کی طرف سے ادا کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ وہ رکا اور دوبارہ بولا، میں کل سے سوچ رہا ہوں کہ کاش میں علی رضا ہوتا اور میں کرگستان میں مر گیا ہوتا تو میری نعش بھی جہاز پر واپس آتی، وزیر خارجہ میرے تابوت کو کندھا دیتے اور وزیر اعظم میرے گھر فون کر کے میرے بچوں کی اعلیٰ تعلیم کی ذمہ داری اٹھا لیتے۔
مجھے اس کی بات سن کر بڑی تکلیف ہوئی اور میں وہاں سے اٹھنے لگا، لیکن اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں دائیں بائیں کھڑے لوگوں کی وجہ سے چپ چاپ بیٹھ گیا۔ وہ بولا، میں علی رضا نہیں بن سکا، لیکن میں علی اکبر تو بن سکتا ہوں۔ آپ بس میری اتنی مدد کر دیں کہ میں جب خودکشی کر لوں تو آپ اپنی کیمرہ ٹیم میرے گھر بھجوا دیں۔ آپ میری نعش کو بار بار ٹیلی ویژن پر دکھائیں۔ آپ اپنے پروگرام میں، اپنے کالم میں میری محروم زندگی کا نقشہ کھینچ دیں۔ مجھے یقین ہے کہ میں آپ کی مدد سے اس ملک کے حکمرانوں کو متوجہ کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اور وزیر اعلیٰ شہباز شریف میرے گھر پہنچ جائیں گے اور یوں میری نعش کے صدقے میرے بچوں کو 10-20 لاکھ روپے، 5 مرلے کا مکان، تعلیم کے لیے فیس اور علاج کی سہولت مل جائے گی۔ چنانچہ وہ تمام سہولتیں جو میں اپنے بچوں کو فراہم نہیں کر سکا، وہ ساری نعمتیں انہیں میرے مرنے کے بعد مل جائیں گی۔ آپ مہربانی کریں، پلیز میری مرنے میں مدد کریں۔ میری ہمت جواب دے گئی۔ میں نے نفرت سے اس سے ہاتھ چھڑائے اور بھاگ کھڑا ہوا۔ وہ زور زور سے چلا رہا تھا، پلیز سر پلیز مرنے میں میری مدد کریں۔ میں اکبر علی کی طرح مہنگی موت مرنا چاہتا ہوں۔ میں دفتر پہنچا، میں نے اے سی آن کیا، کمرے کے اندر ایئر فریشنر کا چھڑکاؤ کیا، میز پر رکھی ہوئی پانی کی ٹھنڈی بوتل کھولی، ایزی چیئر پر بیٹھا، کرسی کا ایک لمبا جھولا لیا اور لمبی سانس کھینچ کر چھت کی طرف دیکھنے لگا۔ میرے اندر اس شخص کے لیے شدید نفرت تھی۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ شخص مجھے جذباتی طور پر بلیک میل کر رہا تھا۔ میں پڑھا لکھا، سمجھدار، عاقل اور باشعور شخص ہوں اور مجھے جلد سے جلد اس کی جذباتی بلیک میلنگ سے نکل جانا چاہیے۔ میرے سامنے دن بھر کی مصروفیات کی لمبی فہرست تھی۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا، میرے پاس وقت بھی بہت کم تھا، چنانچہ میں نے کام شروع کر دیا۔ لیکن ہر 2 منٹ بعد میرے پیٹ کی اتھاہ گہرائیوں سے ایک آہ اٹھتی تھی اور میرے ہونٹوں پر آ کر رک جاتی تھی۔ میں اس آہ سے جان چھڑانے کے لیے کرسی کو پیچھے دھکیلتا، کمرے میں چرر کی آواز آتی اور میں کرسی پر جھول جاتا اور ساتھ ہی مجھے پلیز سر پلیز کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی اور مجھے محسوس ہوتا کہ میں پلیز سر پلیز کی ہزاروں، لاکھوں بلکہ کروڑوں آوازوں کے درمیان کھڑا ہوں اور ان ساری آوازوں نے میرے کپڑے تھام رکھے ہیں۔ کوئی اکبر علی میرے دامن سے لٹک رہا ہے، کسی نے میرا گریبان پکڑ رکھا ہے، کوئی میرے کف، میری جیب اور میری بیلٹ سے لٹک رہا ہے اور کسی نے میری پتلون کے پانچے دبوچ رکھے ہیں۔ یہ سب آوازیں، یہ سب لوگ مجھ سے مرنے کے لیے ہیلپ مانگ رہے ہیں۔ ان سب کی ایک ہی خواہش ہے کہ یہ لوگ جب زہر کھا لیں، یہ جب کسی پٹڑی پر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں تو میں ان کی چیخ کو وزیر اعلیٰ ہاؤس یا وزیر اعظم سیکریٹریٹ تک پہنچا دوں تاکہ ان کے لواحقین کی زندگی آسان ہو جائے، انہیں تعلیم، دوا، پلاٹ اور 10-20 لاکھ روپے مل جائیں۔ مجھے افسوس ہوا کہ میں ایک ایسے معاشرے میں کھڑا ہوں جس میں ہر دوسرے شخص نے اپنی موت کو بیمہ پالیسی بنا لیا ہے، جس میں ہر دوسرا شخص اکبر علی ہے اور ہماری حکومت کو صرف نعشوں کی آوازیں آتی ہیں۔ اس کے پاس صرف اس بچے کے لیے تعلیم کی سہولت ہے، یہ صرف اس عورت کو علاج کی سہولت دے سکتی ہے اور یہ صرف اس خاندان کے لیے نان نفقے کا بندوبست کر سکتی ہے جس کا والد، جس کا خاوند یا جس کا بیٹا زہر کھا کر کسی ٹیلی ویژن چینلز کو فون کر دیتا ہے اور اس کے گھر کیمرہ پہنچ جاتا ہے۔ ہم سب نعش فروش ہیں۔ السلام علیکم دوستو، علم دوستی چینل بنانے کا مقصد موٹیویشنل اور زندگی بدل دینے والی کہانیاں آپ تک پہنچانا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ احباب کو یہ ویڈیوز بہت پسند آ رہی ہیں۔ کوئی بھی شخص جو مایوسیوں میں گھرا ہو یا کوئی بھی شخص جو اپنی زندگی مثبت انداز سے گزارنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ چینل لائف چینجنگ ثابت ہوگا۔ میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس چینل کی ویڈیوز دیکھ اور سن لے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی۔ اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔